اس روح کی بانسری کی آواز سن، وہ کیا کہانی سناتی ہے اور کن کن جدائیوں کا شکوہ کرتی ہے، دکھ سناتی ہے۔ اس پر کل آخری نشست جو تھی، حصہ میرا گفتگو کا ہو چکا، اب یہیں سے مضمون آگے شروع کر رہا ہوں۔ روح بنیادی طور پر اپنی اصل اور سرشت کے اعتبار سے ایک لطیف اور پاک مخلوق ہے۔ اس کے اندر کثافت نہیں ہے، لطافت ہی لطافت ہے۔ اس کے اندر ظلمت نہیں ہے، نور ہی نور ہے۔ اس کے اندر خباثت نہیں ہے، طہارت ہی طہارت ہے۔ پھر وہ میں نے جو کل بیان کیے، وہ سارے نگر جو بیان کیے، جن قربتوں میں روح رہتی تھی، جن صحبتوں میں رہتی تھی، اور وہاں سے جدا ہوئی تو ایک نہیں کئی جدائیاں ہوئی، کئی جدائیاں۔ جب وہ آ کر عالم ناسوت سے متعلق ہو گئی، جڑ گئی، انسانی جسم کے اندر داخل ہو گئی، بدن اس کا بسیرا، اس کا مسکن بن گیا، تو وہ روح معرفت الہیہ وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کی کمزور ہو گئی ہے۔ آپ توجہ سے سمجھیں، دنیا کے مشاغل میں جب مصروف ہو گئے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کمزور ہو گئی، اللہ کی عبادت اور طاعت کی رغبت، شوق کمزور ہو گیا، اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی کی لذت اور اس کی طرف جو کھچاؤ تھا وہ کمزور ہو گیا، گناہوں کا بوجھ ہونا وہ ہلکا لگنے لگا، اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق، اس کی چنگاریاں مدھم پڑنے لگیں، اور اللہ کی قربت کی طلب دم توڑنے لگی۔ اور حرص و حوا کی آندیاں جب یہ دیکھتی ہے روح، اور اس میں مختلف ذلائل ہیں، اس کے رذائل شہویہ بھی ہیں، رذائل غضبیہ بھی ہیں، حرص بھی ہے، ہوا بھی ہے، ہوس بھی ہے، لالچ بھی ہے، اور پھر کبر بھی ہے، تکبر بھی ہے، حقد بھی ہے، حسد بھی ہے، عداوت بھی ہے، دنیا پرستی بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، دجل و فریب بھی ہے، ہزار قسم کے عیب ہیں، ضمائم ہیں، رذائل ہیں، بری خصلتیں اور کثافتیں ہیں، جن کے ساتھ پورا من آلودہ ہوا پڑا ہے بندے کا۔ اندر بھی دنیا کی ہوس، دنیا کی طلب، دنیا کا حرص، باہر گرد و پیش میں بھی دنیا۔ اس میں روح گر گئی تو وہ دیکھتی ہے میری خوبیاں، میری صفتیں، میری اصل نورانی خصلتیں مغلوب ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، یا میں ان سے محروم ہو رہی ہوں۔ تو روح کبھی کبھی تڑپتی ہے۔ اب جو آج بات سمجھانا چاہتا ہوں، آج وہ تڑپتی کیوں ہے، جس کو کہا بشنو ازنے، سنو روح کا رونا، روح کا شکوہ، روح کی کہانی، روح کی درد بری داستان، روح کا غم بھرا قصہ سنو۔ یہ کب روح بولتی ہے؟ تبھی بولے گی جب روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا، جب روح کے اندر یہ احساس پیدا ہوگا۔ کیا احساس؟ کہ میں لٹ گئی، میرا نقصان ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اسے اپنے نقصان اور حرمان کا احساس پیدا ہوگا کہ میرا خسارہ ہو گیا، میں لٹ گئی، وہ صحبتیں میری چھٹ گئی، محروم ہو گئی، میں ذلت میں آ گئی۔ یہ روح تب روئے گی جب اسے اس کا احساس ہوگا، اور احساس کب ہوگا؟ جب روح کو اس پر تنبہ نصیب ہوگی، روح بیدار ہوگی۔ اگر روح ہی نفس کے غلبے کے باعث سو گئی، غفلت کی نیند سو گئی، ہماری روحیں غفلت کی نیند میں نفس کے غلبے کے تحت سو گئی، تو چار صورتیں ہیں، چار جن سے سوئی ہوئی روح بیدار ہو سکتی ہے۔
بیداری کی 4 صورتیں ہیں وہ سن لیں۔ ایک صورت تو بیداری کی یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے انعام کے طور پر اچانک کسی واقعہ کی صورت میں کوئی واقعہ پیش آئے، زندگی میں کوئی حادثہ پیش آئے، اللہ کے کرم اور انعام کا کوئی واقعہ پیش آئے، کسی مصیبت سے بندہ بچ نکلے، کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے نتیجے میں از خود انعاماً جذبہ غیبی بیدار ہو جائے، یک لخت بندے کی لو مولا کی طرف لگ جائے، یہ حادثاتی بیداری ہے۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں یہ حادثاتی بیداری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اچانک کسی کا جواں بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا خسارہ ہو گیا، کسی پر اللہ کا کوئی انعام ہو گیا، ایسا واقعہ ہوا کہ اس واقعے نے بندے کو جھنجھوڑ دیا، جھنجھوڑا تو وہ یک لخت وہ جو خابیدہ جذبہ تھا وہ اچانک بیدار ہو گیا، جذبہ غیبی بیدار ہو گیا، اور اس نے بندے کی توجہ اللہ کی طرف یا آخرت کی طرف لگا دی، اس کے حالات بدل گئے۔ یہ ایک اتفاقی صورت ہو سکتی ہے، یہ اتفاق ہے، ہو یا نہ ہو اس کا انتظار نہیں کر سکتے، اس کا انتظار، یہ اتفاق ہے، کسی کی ساری زندگی میں نہ ہو، کسی کی زندگی میں ہو جائے۔ دوسری صورت جو قابل اعتبار، وہ کامل کی صحبت و تربیت، کامل کی صحبت و تربیت، اور کامل جس کا تذکرہ آتا رہے گا ان مثنوی کے دروس میں، کامل کی صحبت و تربیت وہ چاہیے، وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ جو مادی دنیا کی شہوتیں، حرص ہے، لالچ ہے، اس کے اندر مشغول ایسا ہونا کہ اس کے ساتھ مشغولیت چھوٹ جائے، جو اس حاضر و موجود سے آپ کی طبیعت کو اچاٹ کرے، اس رغبت کو کم کرے اور اللہ کی رغبت دلائے، اس کے عشق اور محبت کی کوئی چنگاری جلائے، ادھر سے دھیان ہٹائے ادھر لگائے، جس کی صحبت سے یہ فائدہ پہنچے وہ کامل ہے، جس کی صحبت سے یہ فائدہ پہنچے وہ کامل ہے۔ یہ ایک پہچان ہے، ایک آگے آئیں گی، آگے تذکرہ درس مثنوی میں آئے گا، مگر اس وقت ایک پہچان بتا دوں، کس کی صحبت میں بیٹھو اور کس کی صحبت میں نہ بیٹھو، کس کی صحبت اختیار کرو وہ تمہارے بھلے میں ہے، کس کی صحبت ترک کر دو وہ تمہیں نقصان دے گی، محروم کر دے گی۔ اس صحبت اختیار کرنے سے پہلے ایک کر لو، اور وہ یہ کہ جس کی صحبت میں بیٹھو، آقا علیہ السلام سے بھی صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، یہ مسئلہ ہمیشہ رہا ہے، آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ اچھے لوگ کون ہیں جن کی صحبت میں بیٹھا کرو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فرما دیجئے، فرمایا الا انبئکم بخیارکم، جن کی صحبت میں بیٹھو، فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی مجلس میں بیٹھو جن کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، جن کے چہرے کو تکو تو رب یاد آ جائے۔ ایک بات آقا نے فرمائی، دوسری بات آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کا کلام سنو، ان کا کلام سنو تو تمہاری دانائی میں اضافہ ہو، تمہارے علم و حکمت میں اضافہ ہو۔ تیسری چیز آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ پھر ان کے عمل دیکھو تو آخرت کی قربت نصیب ہے، آخرت کے قریب۔ ان کا کلام گفتگو سنو تو تمہیں حکمت ملے، ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی رؤیت ملے، ان کا عمل دیکھو تو تمہیں آخرت ملے۔ آقا علیہ السلام نے ایک پہچان عطا کی،
فرمایا کہ جن کی صحبت سے بندہ حاضر و موجود سے بیزار ہو اور جو عالم غیب ہے اس کے لیے ہوشیار ہو، اس کی طرف رغبت پیدا ہو، یہ ایک چھوٹی سی علامت ہے، اور یہ تبھی ہوگی کہ اس مجلس میں وہ ملے گا۔ یہ جو سال کے بعد آپ اعتکاف میں آتے ہیں تو یہ عرش تو نہیں ہے، عرش تو نہیں ہے، سن لو فرش ہے، مگر کوشش ہوتی ہے کہ فرش پر ایک عرش نما بستی بسائی جائے، فرش پر عرش نما بستی بسائی جائے۔ عرش نما کیسے؟ کہ عرش وہ مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ہر وقت سجدے ہوتے ہیں، انوار الہیہ اترتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے کا، مرد مومن کا دل بھی عرش بنایا ہے۔ اگر بندے کے دل میں مولا بس جائے تو ہر مومن کا دل عرش بن جائے۔ جس بستی میں ہزارہ لوگ صبح و شام اللہ اللہ کریں، ہزارہ لوگ حق کے ساتھ مشغول رہیں، آخرت کو یاد کریں، اس کے عشق اور محبت کی بات ہو، اور شراب عشق الہی پلائے جائیں، اور شغل دنیا بھول کر آئیں، ہر جگہ نصیحت کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، طہارت کی بات ہو، زہد کی بات ہو، ورع کی بات ہو، تقویٰ کی بات ہو۔ کیا خبر اس کا تقویٰ اس کو قبول ہو جائے یا اس کا تقویٰ قبول ہو جائے، کیا خبر اس کی ضرب اللہ کی اوپر چلی جائے، اس کی ضرب اللہ کی عرش تک پہنچ جائے، کیا خبر اس کی آہوزاری اس کو قبول ہو جائے، کیا خبر اس کی آہوزاری قبول ہو جائے جہاں ہزارہ افراد گریا و زاری کی بستی بسا کے بیٹھے ہوں، ہزارہ مرد اور عورتیں اللہ کی بارگاہ میں پکار کی بستی بسا کے بیٹھے ہوں، عبادت و طاعت کی بستی بسا کے بیٹھے ہوں، اور رات بیٹھے تو سارا تذکرہ اس کے عشق کا ہو، رات بھر تذکرہ اس کے حسن کا ہو، ہائے ہائے ہائے، رات بھر تذکرہ اس کے جمال کا ہو، رات بھر تذکرہ اس عالم کا ہو۔ تو یہ 10 دن اس کو اگر اس طرح گزارے تو فرش پر عرش نما بستی ہے۔